کہتے ہیں نا لاہور لاہور ہے، جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ جمیا نہیں۔ تو میں دیکھتی ہوں لاہور میں، میاں والی میں، سرگودا میں، وزیر آباد میں، ساہیوال میں جب دیکھتی ہوں کہ گرین بسز جو ہیں وہ سڑکوں پہ رواں دواں ہیں اور بھری ہوئی جا رہی ہیں۔ یہ بلال بیٹھے میرے سامنے، ٹرانسپورٹ کے منسٹر، ان کو آج صبح میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے کیا جو کیپیسٹی ہے، رائڈرشپ ہے، آپ نے کتنی ایکسپیکٹ کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ چند دن کے اندر اندر ہم اپنی رائڈرشپ کراس کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، جب میں اپنے لیے گاڑی خریدتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ برانڈ نیو گاڑی ہونی چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہونی چاہیے، آرام دہ گاڑی ہونی چاہیے۔ تو جب میں نے عوام کے لیے گاڑی خریدنے کا فیصلہ کیا تو میں نے سوچا کہ برانڈ نیو گاڑی ہونی چاہیے، عوام کے لیے ایئر کنڈیشن گاڑی ہونی چاہیے۔ میری گاڑی میں وائی فائی نہیں ہے، عوام کی گاڑی میں نے وائی فائی لگوایا ہے۔ میری گاڑی سی سی ٹی وی مانیٹرڈ نہیں ہے، عوام کے لیے، میری بہنوں بیٹیوں ماؤں کے لیے جو گاڑیاں ہیں وہ سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ہیں۔ میری گاڑی میں اگر میرے موبائل کی یا میرے آئی پیڈ کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو میرے پاس چارجر نہیں ہے، عوام کی گاڑی میں نے وہ چارجر لگوایا ہے۔ اور میرے لیے بڑی دل چھو لینے والے مناظر ہوتے ہیں جب میں دیکھتی ہوں کہ جو اسپیشل افراد ہیں، جو ڈفرنٹلی ایبل افراد ہیں، ان کے لیے جب وہ بس کے قریب آتے ہیں تو آٹومیٹک ریمپ اپنے آپ کھل جاتا ہے، جس کے اوپر ان کی ویل چیئر آرام سے چڑھ جاتی ہے، جس کے اوپر وہ واکر سے آرام سے چڑھ سکتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور ان کو جو ہیلپر ہے بس کا، اس کو انسٹرکشنز ہیں کہ کسی بھی اسپیشل فرد کو دیکھ کے آپ نے اس کو ہیلپ کر کے بس پہ چڑھانا ہے۔ تو ایک بار میرے پاس ایک ویڈیو آئی، شاید ساہیوال یا وزیر آباد کی تھی، تو خاتون نے، وہ بیچاری زمین پہ بیٹھی تھی، ٹانگوں سے معذور تھی، تو اس کو پکڑ کے بس ہیلپر نے جو ہے وہ بس پہ چڑھایا۔ تو میں نے پوچھا، میں نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو دیکھی، تو میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ مجھے اس خاتون کا پتہ کر کے بتاؤ۔ جب پتہ چلا تو یہ مجھے میرے علم میں آیا کہ وہ خاتون ایک نادار خاتون تھی اور ٹانگوں سے معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے پاس ویل چیئر نہیں تھی۔ تو وہ کہتی، جب میں نے اس کو ویل چیئر پہنچا دی تو پھر ان کی ویڈیو آئی مجھے، جس پہ وہ کہتی ہے کہ ان کے الفاظ تھے پنجابی میں کہ ریڑھ ریڑھ کے میری ٹانگوں میں زخم ہو گئے تھے، مریم نواز نے مینوں ریڑھی بھیجی ہے۔ تو اس دن کے بعد میں نے یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ اس دن کے بعد یہ بلال کو میں نے کہا، اور بلال نے آج مجھے بتایا کہ جو معذور افراد، جو اسپیشل افراد، فرد، خاتون، بزرگ، بچہ، اگر گرین بس پہ، الیکٹرک بس پہ آتا ہے اور اس کے پاس اسسٹو ڈیوائس نہیں ہے، اس کے پاس اگر جو ویل چیئر ہے وہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈیٹا ہم اکٹھا کر کے ان کے گھروں پہ ان کو ویل چیئرز پہنچائیں گے۔ تو الیکٹرک بس کا ایک یہ بھی فائدہ ہو گیا ہے۔ اور میرے بہن بھائیوں، مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی جس طرح پنجاب کی عوام نے گرین بسز کو، الیکٹرک بسز کو ویلکم کیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کے لیے محنت کرنے کے باوجود، دن رات محنت کرنے کے باوجود، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اچھی سواری پر جو ہے وہ اپنے وسائل خرچ کر سکیں، اور کہیں تو سواری ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے شہروں میں جہاں پر میں گرین بسز دے کر آئی ہوں، الحمدللہ لوگوں کو ملی ہے یہ سہولت، تو بہت سارے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ، سرکاری ٹرانسپورٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، میاں والی میں نہیں تھا۔ حالانکہ میاں والی میں ایک فرد جو ہے وہ اقتدار کی سب سے بڑی کرسی تک پہنچا، لیکن میاں والی کے لوگ اس بس کو آج اتنے شوق سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مریم نواز دی بس آ گئی، اور وہ بسز کے اوپر کھڑے سڑکوں پہ پھول پھینک رہے ہوتے ہیں، بسز کے ڈرائیورز کو مٹھائی دے رہے ہوتے ہیں، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنا رہے ہوتے ہیں، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے شہروں میں جو ہے وہ بس آئی ہے۔ 20 روپے اس کا صرف کرایہ ہے۔
اور ابھی یہ خواتین کے لیے فری ہے، طلباء کے لیے فری ہے، اسکول جانے والے، کالج جانے والے، یونیورسٹی جانے والوں کے لیے فری ہے، معذور افراد کے لیے فری ہے، اور 60 سال سے اوپر جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں یہ ان کے لیے بھی فری ہے ماشاءاللہ. صرف 20 روپے. آپ ایک دفعہ بیٹھ جاؤ اور جہاں مرضی جاؤ، ٹکٹ صرف 20 روپے ہے. تو وہ لوگ جو سینکڑوں روپے دے کر رکشوں میں، ٹوٹی پھوٹی ویگنز میں، وینز میں، چنگچیز پہ گرمی کے موسم میں سفر کرتے تھے اور بھرے ہوئے جا رہے ہوتے تھے، ان کے لیے تو یہ بس الحمدللہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اور یہ جو آج ہم بسز چلانے لگے ہیں لاہور میں، تو لاہور والوں کو یہ خبر ہو کہ ٹھوکر سے رائے ونڈ تک پہلے کبھی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی. سیف کھوکر صاحب، افضل کھوکر صاحب اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے فیصل کھوکر، آپ کا شکریہ، آپ نے بہت پیار سے آج میرا استقبال کیا. تو یہ بسز جو ہیں یہ اب رائے ونڈ میں پہلی سرکاری بس جا رہی ہے. یہ ٹھوکر سے رائے ونڈ جائیں گی اور ٹھوکر سے کینال کے راستے، نہر کے راستے ہوتی ہوتی یہ جلو موڑ تک جائیں گی جہاں پہلے کبھی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی ماشاءاللہ. تو مجھے خوشی ہے کہ میں پنجاب کے عوام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا، اور میں پنجاب کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ان کی جہاں ان کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہی ہوں، پنجاب کو محفوظ بنانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہوں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آج صبح میں نے 3-3.5 گھنٹے کی میٹنگ چیئر کی، جس میں میں نے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو، منسٹریز کو بلایا اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے بتاؤ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب بھر میں بغیر کسی تفریق کے تمام 37 کے 37 ڈسٹرکٹس میں اس وقت الحمدللہ 90,000 گھر بن رہا ہے، اپنا گھر اپنی چھت کے تحت. اور نومبر تک انشاءاللہ تعالی ہم نے دسمبر تک 1 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا. الحمدللہ اکتوبر کے آخر یا نومبر کے شروع تک ہم وہ 1 لاکھ گھر 1 سال کے اندر اندر ہم اچیو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ دنیا میں ایک سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ لوگ پنجاب میں وہ رہنے والے جن کے پاس گھر نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، جو کرایوں پر رلتے ہیں، ان تقریباً 1 لاکھ افراد کو وہ گھر مل گیا ہے ماشاءاللہ. اور مزید انشاءاللہ تعالی 4 سے 5 لاکھ افراد کو مزید انشاءاللہ تعالی وہ گھر ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جہاں جہاں پانی، پینے کا صاف پانی، اس کی قلت ہے، اور لوگوں کو اسپیشلی دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کو سروں پہ پانی اٹھا کر کئی میل چل کر لانا پڑتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ہر اس ایریا میں جہاں پانی کی کمی ہے، پینے کے صاف پانی کی کمی ہے، ہم ان کے گھر کی دہلیز تک پانی پہنچانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. پنجاب بھر میں جہاں جہاں سیویج اور ڈرینیج کا مسئلہ ہے، بارش کے بعد جہاں گٹل ابل پڑتے ہیں، پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، پورے پنجاب میں تفریق کے بغیر ہم نیا سیویج اور ڈرینیج کا نظام لانے جا رہے ہیں. 1 سال کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی اس کو ہم انجام کو پہنچائیں گے. وہاں اب بارش کے بعد انڈر واٹر سٹوریج ٹینکس ہم بنا رہے ہیں، جیسے ہم نے لاہور میں بنائے ہیں، تاکہ وہاں پانی کھڑا نہ ہو. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح ستھرا پنجاب جگہ جگہ، پنجاب کی ہر گلی میں، پنجاب کی ہر سڑک پہ، پنجاب کے ہر محلے میں، پنجاب کے ہر گاؤں میں، پنجاب کے ہر شہر میں، پنجاب کی ہر تحصیل میں ستھرا پنجاب کے 1.5 لاکھ ورکرز پنجاب کا کونا کونا چمکا رہے ہیں. اور اس دن 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں 2 ستھرا پنجاب کے کارکن کسی گلی میں آواز لگا رہے ہیں، مجھے ان کے نام بھول گئے ہیں، آواز لگا رہے ہیں
کہ اس گلی میں, اس محلے میں اگر کسی کا گھر ایسا رہ گیا ہے جس کے سامنے سے ستھرا پنجاب نے کوڑا نہیں اٹھایا تو وہ بتا دیں کہ ہم دونوں یہاں کھڑے ہیں, اٹھا کے جائیں گے. بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, سیلاب ہو, ستھرا پنجاب نے جس طرح دن رات ایک کر کے پنجاب کے عوام کے گھر ملی, جو ان کے گلیاں محلے صاف کیے ہیں, پورے پنجاب کا کونا کونا چمکا کے رکھ دیا ہے, ہم سب ستھرا پنجاب کے شکر گزار ہیں. اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ آپ کے شہر صاف ہو رہے ہیں, آپ کے دیہات صاف ہو رہے ہیں, 20,000 کلومیٹر سڑک جو ہے وہ ایک سال میں ہم نے الحمدللہ بنائی ہے, اور کئی ہزار کلومیٹر انشاءاللہ تعالی ہم اس سال بنائیں گے. گاؤں کے اندر جو انٹر ویلیج روڈز ہیں چھوٹی, وہ ہم اس سال انشاءاللہ تعالی ایک گاؤں کے اندر 25-25 کلومیٹر لمبی روڈز ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ. اور تقریباً 500 گاؤں کے ساتھ 2,500 گاؤں کو ہم انشاءاللہ تعالی مثالی گاؤں بنانے جا رہے ہیں پورے پنجاب میں, جس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے گاؤں کی ہے. گاؤں کی سڑکیں, گلیاں ہم پکی کریں گے, ان کے پانی کا نظام بہتر کریں گے, ان کی صفائی کا نظام بہتر کریں گے, ان کے بچوں کے لیے ہم پارکس بنائیں گے جہاں ان کے بچے جو ہیں اور فیملیز جو ہیں وہ بیٹھ سکیں. تو ہم پنجاب کے گاؤں کو خوبصورت بنانے جا رہے ہیں تاکہ ترقی صرف شہروں تک نہ ہو, گاؤں تک بھی جائے. پنجاب کا انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے 5 سال دیے تو پنجاب الحمدللہ پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ صوبہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی کسی بھی دنیا کے ترقی یافتہ ملک کی طرح کا صوبہ بنے گا پنجاب انشاءاللہ تعالی. لاہور میں میٹرو ہے, پنڈی میں میٹرو ہے, ملتان میں میٹرو ہے, اور اس سال انشاءاللہ تعالی نومبر کے اندر ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں. گجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی نئی میٹروز بننے جا رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی 2 ملین فیملیز کو جو محنت کے باوجود, یہ نہیں کہ ان کو گھر بیٹھے پیسے دے دیے, جو مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے, ان کو راشن کارڈ کی مد میں انشاءاللہ تعالی 2 ملین فیملیز کو ہم راشن کارڈ دینے جا رہے ہیں. 3,000 روپیہ مہینہ ملے گا انشاءاللہ. 50-60 ہزار جو معذور افراد تھے ان کو ہم نے ہمت کارڈ دیا, اور اس کو 1 لاکھ تک ہم لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اسی طرح چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو مریم نواز شریف کو آپ کی قدر ہے. ان کے لیے ہم لاکھ فیملیز کو مائنورٹی کارڈ دے رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا لاہور والوں, آپ سے میری بات نہیں ہو سکی, لاہور میں ہر سال ایک شور مچ جاتا ہے, اسموگ آ جاتی ہے, اور آپ کی جو ایئر کوالٹی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باتیں سب حکومتوں نے کی, اسموگ آ گیا اسکول بند کر دو, اسموگ آ گیا دفتر بند کر دو, اسموگ آ گیا ریسٹورنٹس بند کر دو. مریم نواز شریف نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور کی سڑکوں پر اسموگ کنٹرول گنز جو ہیں وہ جگہ جگہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہی ہیں تاکہ اسموگ جو ہے وہ اس سال اسموگ کی وجہ سے عوام کو کم سے کم تکلیف اٹھانی پڑے. حالانکہ یہ 1 سال میں کرنے والا کام نہیں ہے, لیکن مجھے احساس ہے کہ میرے بزرگ, میرے مائیں, میرے بہنیں, میرے بیٹے, میرے بچے جس فضا میں سانس لیتے ہیں اس فضا کو صاف ہونا چاہیے تاکہ وہ بیماریوں سے بچیں. اور پہلے دنیا ہمیں بتاتی تھی کہ ہمارا AQI ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے. اب جگہ جگہ وہ گاڑیاں کھڑی ہیں جو اس کو میجر کر رہی ہیں, وہ ٹاورز بنے ہیں جو اس کو میجر کرتے ہیں. اب ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارا AQI کیا ہے. اور میرے بھائیوں بہنوں, ایجوکیشن میں جتنا کام ہو رہا ہے, ہیلتھ میں جتنا کام ہو رہا ہے, ان تمام بیماریوں کے لیے
کہ علاج کے لیے ہسپتال بن رہے ہیں جن بیماریوں کا علاج پنجاب میں تو کیا پاکستان میں بھی کہیں نہیں ہے. آپ جانتے ہو ادھر سے 5 منٹ دور دنیا کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے نواز شریف کینسر ہاسپٹل. اور اسی طرح جہاں پہ دل کے امراض کا علاج نہیں ہے وہاں پر ان ڈویژنز میں وہ دل کے امراض کے ہسپتال بنائے ہیں. ساہیوال والا الحمدللہ چند ماہ کی قلیل مدت میں اس وقت دل کے مریضوں کا علاج کر رہا ہے, ساہیوال کارڈیولوجی یونٹ. اسی طرح اس دن میں مری گئی ہوں, مری پورے میں گلیات میں کہیں دل کے امراض کا علاج نہیں تھا. وہاں پر بھی ایک نواز شریف کارڈیک سینٹر نے کام شروع کر دیا ہے, لوگوں کی جانیں بچ رہی ہیں. سرگودا ڈویژن میں کہیں سرکاری دل کا ہسپتال نہیں تھا, وہاں پر نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا نے وہاں پر الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر کام شروع کر دیا ہے. وہ پہلے کہتے تھے نا بیمار ہو گیا انہوں لاہور لے جاؤ, اب یہ نہیں کہیں گے. انشاءاللہ تعالی ہر شہر میں ہر بیماری کا علاج ہوگا انشاءاللہ. اور یہاں سے رنگ روڈ کے اس طرف یہاں سے چند کلومیٹر دور نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ بن رہا ہے جہاں پہ 10-12 ان امراض کے ہسپتال بن رہے ہیں, چاہے وہ خون کے امراض ہوں یا وہ سانس کے امراض ہوں یا وہ ہڈیوں کی تکلیف کے امراض ہوں یا وہ دل کی مریض کا علاج ہو یا وہ بچوں کے امراض کا علاج ہو یا وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو یا وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو. تمام کے نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں تاکہ میرے کسی پنجاب کے رہنے والے کو علاج کے بغیر جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ وہ بیمار ہو اور اس کو علاج کی سہولت نہ ملے. کوئی ایسا کام نہیں ہے پنجاب کے رہنے والوں جو مریم نواز شریف آپ کے لیے نہیں کر رہی. میرے دن رات اسی سوچ میں گزرتے ہیں کہ میں کیا کر دوں اپنے پنجاب کے عوام کے لیے. بچوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں, غریب بچوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں. وہ بچے اگر ان کو اسکالرشپس نہ ملتے تو وہ پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتے تھے, اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ پنجاب میں 80,000 بچوں کو اسکالرشپس مل رہا ہے. اتنے اچھے سرکاری اسکول بن رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ آپ کسی بھی مہنگے پرائیویٹ اسکول کے ساتھ کر سکتے ہو. اور آپ نے دیکھا تاریخ کا بدترین سیلاب آیا پنجاب میں. اگر تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا تو تاریخ کی سب سے بڑی خدمت کی گئی ماشاءاللہ. کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی وزیر, کوئی مشیر اپنے گھر میں نہیں بیٹھا, پنجاب کے عوام کے ساتھ, سیلاب متاثرین کے ساتھ سویا, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, انہی کے درمیان رہا جب تک کہ سیلاب کا پانی اتر نہیں گیا. تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن ہوا, تاریخ کا سب سے بڑا ایویکیویشن آپریشن ہوا. اور آپ کو جان کے خوشی ہونی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ 2.5 ملین افراد کا ہم نے ان کو پانی سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچایا, ڈرون ٹیکنالوجی, تھرمل امیجنگ ٹیکنالوجی یوز کی, ہم نے ان کو محفوظ مقامات تک پہنچایا, بلکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو اپنے مہمانوں کی طرح ٹریٹ کیا اور 3 وقت کا کھانا ان کو باعزت طریقے سے پہنچایا. اور آپ نے دیکھا ہوگا 25-26 اضلاع ڈوبے ہوئے تھے پانی میں, پنجاب کے دریا ابل پڑے تھے, پنجاب زیر آب آ گیا تھا. اور وہاں پر تقریباً 11 لاکھ 11.5 لاکھ سیلاب متاثرین کا علاج پنجاب حکومت نے فری آف کاسٹ کیا. ایک جگہ بھی کوئی وبا نہیں پھوٹی. اتنے پانی کے بعد, اتنے سیلاب کے بعد تو وبائیں جنم لیتی ہیں, کوئی وبا نہیں پھوٹی, اس لیے کہ مریم نواز شریف کے, پنجاب کے عوام کے کلینکس آن ویلز, فیلڈ ہاسپٹلز, ڈاکٹرز, نرسز سب اپنی ڈیوٹی سیلاب زدگان کے ساتھ انجام دے رہے تھے. سارے 11 لاکھ سیلاب متاثرین کا ہم نے علاج کیا ہے ماشاءاللہ. لوگوں کو انسولین پہنچائی ہے سیلاب زدہ علاقوں کے اندر. تقریباً 250 لوگوں کو سانپ نے کاٹ لیا. آپ کو پتا ہے جب سیلاب آتا ہے تو بیچ میں ایسی بھی چیزیں آ جاتی ہیں. سیلاب میں سے متاثرہ لوگوں کو 250 لوگوں کو سانپ نے کاٹ لیا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہر جان ہم نے بچائی کیونکہ ہم تیار تھے, وہ ویکسین موجود تھی, ان کی جانیں بچائی گئی, ان کو سٹیبلائز کیا گیا. اور نہ صرف یہ کہ انسانی جان بچائی گئی, 2 ملین سے زیادہ جانور مویشی جن کو مال ڈنگر کہتے ہیں ان کو بھی ہم نے بچا کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا. مجھے خوشی ہے اس بات کی
کہ پنجاب کی حکومت، پنجاب کی وزیر اعلیٰ، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں مریم نواز شریف اور اس کی کابینہ کا ہر وزیر تب تک گھر نہیں گیا. 14 دن وہ گھر نہیں گئے. ان کے بچوں نے کہا ہمارے بابا گم ہو گئے ہیں. لیکن سیلاب سے متاثرہ فیملیز کے ساتھ جب تک انہوں نے کھانا نہیں کھا لیا، پنجاب کابینہ نے کھانا نہیں کھایا. جب تک انہوں نے وہ سو نہیں گئے، پنجاب کابینہ کے وزیر سوئے نہیں. جب تک ان کا علاج نہیں ہو گیا، ہم گھروں کو واپس نہیں آئے. 2 گھنٹے گاڑیوں میں سوتے رہے. اور 1.5 سال پہلے جب میں نے اوتھ لیا تو پنجاب میں کھلے عام پنجاب کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، تباہی تھی. کھلے عام قتل ہوتے تھے، کھلے عام چوریاں ڈاکے ہوتے تھے، کھلے عام بینک لوٹ کے لے جاتے تھے، لوگوں کے گھر لوٹ کے لے جاتے تھے، موبائل چھین لیتے تھے، گاڑیاں چھین لیتے تھے، موٹر بائکس چھین لیتے تھے، ریپس ہوتے تھے، بے حرمتی ہوتی تھی. لیکن آج جب میں نے الحمدللہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، جس نے کرمنلز کی روح فنا کی ہوئی ہے، انہوں نے چند ماہ کے اندر پنجاب کے بہت سارے شہر ایسے ہیں، 26-27 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جس میں 0 کرائم ہے. اس وقت 0 کرائم الحمدللہ. اور باقی بھی جہاں پر بھی اکا دکا رہ گیا ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. تو میں کیوں کر رہی ہوں؟ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں پنجاب کے عوام کے لیے ایک محفوظ صوبہ بنانا چاہتی ہوں. میری جب کوئی بیٹی، ماں یا بہن جب گلی میں نکلے، سڑک پہ نکلے، تو اس کو یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. اس کے گھر والوں کو یہ فکر نہ ہو کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ٹھاک واپس آئے گی یا نہیں آئے گی. کوئی گاڑی پہ جاتا ہے، موٹر بائک پہ جاتا ہے، اس کو یہ نہ ہو کہ مجھ سے یہ چھن جائے گی. میں جب تنخواہ لے کے نکلوں گا تو میری تنخواہ چھن جائے گی، جیب کٹ جائے گی. اس لیے مجھے احساس ہے کہ میں نے پنجاب کے عوام کے لیے ایک محفوظ پنجاب بنانا ہے، محفوظ شہروں کو محفوظ بنانا ہے، گاؤں کو محفوظ بنانا ہے، تاکہ میرے پنجاب کے عوام سکون کی نیند سو سکیں. ان کو اپنے گھر کی، اپنے مال کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی فکر نہ ہو. اور تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ جب پنجاب میں بدترین سیلاب آ گیا، پنجاب پہ آفت آ گئی، پنجاب پہ مصیبت آ گئی، تو ایک صوبے کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت پر غلط تنقید کی، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا. اگر کہیں بھی کوئی بھی مصیبت آتی ہے کسی بھی صوبے میں، کیونکہ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں اور بعد میں ہم لوگ، کوئی پنجابی ہے یا پشتون ہے یا پٹھان ہے یا بلوچی ہے یا سندھی ہے، بعد میں ہم جو ہے اپنی صوبائی ہماری پہچان ہے. پہلے ہماری کیا پہچان ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہماری مٹی ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا مان ہے، ہمارے سر کا دوپٹہ ہے، ہمارے سروں کی پگڑی ہے پاکستان. جب کہیں ایک منٹ سننا، میں پنجاب کے عوام سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں، جب کسی صوبے پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے اوپر پریس کانفرنسز کر کے الزامات لگاتے ہیں، ہم ان کے اوپر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں کہ یہ کھا گئے، وہ کھا گئے، یہ نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لاؤ کوئی میری طرف سے کوئی مدد ہے تو میں کر دیتی ہوں. جب میں باہر تھی، تھائی لینڈ میں تھی، تو مجھے پتا لگا کہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں ایک ہی رات میں 500 افراد جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. میں نے وہاں سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو کال کیا اور میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے، پنجاب جو ہے وہ آپ کی مدد کو پہنچے گا. انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. حالانکہ بات سننا، حالانکہ وہ میرے مخالف کا صوبہ ہے، وہ اس انسان کی حکومت ہے وہاں پہ جس کو جو سیاسی سمجھ بوجھ کوئی نہیں ہے. اس نے مجھے جملے کسے ہوئے ہیں جو راستہ چلتے بھی اور جلسوں میں بھی. لیکن خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ میری عوام ہے، پاکستانی بھائی بہن ہے وہ میرے. تو میں نے ان کو فوراً فون کیا، میں نے ان کو کہا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے میں آپ کو دوں گی. اور باقی جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں، جب میرا کوئی پروجیکٹ ان کو پسند آتا ہے
وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں دے دیں، اس کی ٹیکنالوجی دے دیں یا ہمیں بتائیں آپ نے کیسے کیا ہے، تو میں اسی دن اپنا وزیر بھی بھیجتی ہوں، اپنا سیکرٹری بھی بھیجتی ہوں. میں کہتی ہوں اگر میری وجہ سے کسی صوبے کے کسی بھائی بہن کا صوبے کا بھلا ہو جاتا ہے تو مریم نواز شریف خوش ہوتی ہے. تو مجھے افسوس ہوا، اور میں آصف زرداری صاحب جو کہ میرے بہت محترم ہیں، بلاول بھٹو جو میرا چھوٹا بھائی ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے دکھ ہے کہ جب پنجاب کے عوام پہ مصیبت آئی، پنجاب کے عوام پہ دکھ کی گھڑی آئی، پنجاب کے عوام نے مدد نہیں مانگی کسی سے، پیسے نہیں مانگے کسی سے، کسی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے مشینیں بھیج دو، مجھے کشتیاں بھیج دو، مجھے راشن بھیج دو، وہ تو ہم نے مانگا ہی نہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ باہر سے، پنجاب کے باہر سے ہمارے لیے کتنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں. اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ پنجاب کے اوپر جب تباہی آئی اور پنجاب جو ہے سیلاب سے نمٹ رہا تھا، تو اس وقت وہ 3 پریس کانفرنسز کر کے پنجاب کا مذاق اڑا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا. تو اور مجھے کہہ رہے تھے کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے. بھائی جب عوام کا خزانہ، عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کرنا ہو اور اس کی نیت خرچ کرنے کی ہو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے کہا گیا کہ BISP سے کیوں نہیں مدد لیتے. بھائی BISP غریب لوگوں کا ڈیٹا ہے جن کو آپ پیسے دیتے. مجھے غریب لوگوں کا ڈیٹا نہیں چاہیے تھا، مجھے سیلاب سے متاثرین کا ڈیٹا چاہیے تھا، جس کے لیے میرے 10,000 افراد آج بھی فیلڈ میں ہیں، ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکا کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے، ہمیں نقصان بتاؤ تاکہ ہم آپ کو چیکس آ کے دیں، تاکہ آپ کے نقصان کو پورا کریں، تاکہ آپ کے نقصان کی آپ کو کمپنسیشن دیں. جب نہروں کی بات آئی، پنجاب کا اپنا پانی تھا. جب میں اپنا پانی کہتی ہوں نا تو وہ میرے گھر جاتی عمرہ کا پانی نہیں ہے، وہ پنجاب کے عوام کا پانی ہے. پنجاب کو میں اپنا سمجھتی ہوں تو اپنا پانی کہتی ہوں. ہمیں CCI کی میٹنگ میں بلایا اور وہاں پر میں نے اپنے پیسوں سے، پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھی، ہمیں اجازت نہیں دی. وہ پانی جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. میں بولی CCI میٹنگ میں بھی، میں نے پنجاب کے عوام کا پورا مقدمہ وہاں پر بھی لڑا، لیکن میں چپ رہی. اس کے بعد وہاں پر لوگوں کو گمراہ کر کے جو سڑکوں پہ نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو، تب اس کو صوبائیت نہیں کہتے. میں تو صوبائیت کے اندر بلیو نہیں کرتی، لیکن جواب تو دینا پڑتا ہے نا. اور کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف تو ایک نیشنل لیڈر ہے اس لیے وہ پنجاب کی بات نہیں کرتی. بھائی اللہ کرے نیشنل لیڈر تو ہے، لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ اگر پنجاب کے عوام کے حق کی بات نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں، سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، دوچار ہیں تکلیف سے. اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی. میں چپ رہی، میں نہیں بولی. تین پریس کانفرنسز روز ہوتی رہی، میں چپ رہی کیونکہ میں لڑائی میں الجھنا نہیں چاہتی. میرا ہر لمحہ 24 گھنٹے میرے پنجاب کے عوام کی خدمت میں بزی ہوتی ہوں. میرے پاس ادھر ادھر کی سوچ کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن مجھے بار بار دل کیا جواب دوں، میں چپ رہی، مصلحتاً چپ رہی. لیکن پھر مجھے لگا کہ پنجاب کے عوام یہ کہیں گے کہ ہر صوبے کی بات کرنے والا کوئی ہے، پنجاب کے عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں پنجاب کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. بات کرو گے تو جواب ملے گا، اور زوردار جواب ملے گا. پھر ایک موقع آیا جب ایک ویلاگر تھے رضی دادا، انہوں نے ایک نامناسب بات کہہ دی. میں اس بات کو انڈورس نہیں کرتی. نامناسب بات کہہ دی جس کا ان کو خود احساس ہو گیا. ان کو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں انکنڈیشنل معافی مانگتا ہوں.
یعنی کسی اگر مگر کے بغیر میرے سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں. اور جب غلطی ہو جاتی ہے اور کوئی معافی مانگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ معافی دے دیتے ہیں نا. تو آپ نے ان کی تضحیک کی، ان کی تذلیل کی، میں نہیں بولی، لیکن میں اب دوبارہ یہ زیادتی پنجاب کے کسی بسنے والے کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی. میں اگر کسی کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، اس کے منہ سے نکل گئی، اس نے معذرت کر لی تو یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے. اتنے یہ رویہ پنجاب کے اندر رہنے والے لوگوں کے ساتھ مجھے مریم نواز شریف کو منظور نہیں ہے. وہ کوئی بے یار و مددگار لوگ نہیں ہیں. ان کی وزیر اعلیٰ ہے جو ان کا نام لیتی ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. اور پھر ایک منٹ، اور پھر کہا گیا کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، مریم نواز شریف معافی مانگے. بھئی مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے جنہوں نے سیلاب کے دوران پنجاب کے عوام پہ آئی ہوئی آفت کے دوران پنجاب کے عوام پر تنقید کی، سیاست کی. معافی وہ مانگے. اور مریم نواز نے اگر جواب دیا تو اپنے لوگوں کا جو حق ہے اس کے لیے اس نے آواز بلند کی لی، اور اس کے لیے مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. قومیں جو ہیں وہ صرف پروجیکٹس سے نہیں بنتی. قومیں جو ہیں وہ ایک سیلف ریسپیکٹ سے بنتی ہیں. جب آپ کے اندر ایک نیشنل پرائیڈ ہوگی، ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن اس کے بعد ہم پنجابی ہیں. پنجاب کے ہر ذرے سے ہمیں پیار ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری پیدائش ہوئی ہے. اس کے ایک ایک کونے کی حفاظت، اس کی ایک ایک کونے کی ترقی کی ضمانت، اور اس کے عوام کی سیلف ریسپیکٹ کی جو حفاظت ہے وہ بھی مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے. اور آئندہ پنجاب کے اوپر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا.